اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ منافقون کی آخری آیت پڑھ رہا ہوں۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنے پائے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو ایسا کرے گا تو وہی گھاٹے میں پڑنے والے لوگ ہیں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور ہم نے جو کچھ تم کو دیا ہے، اور ہم نے جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے۔ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، پھر وہ کہے کہ اے میرے پیارے رب، تو نے مجھے کچھ اور مہلت کیوں نہ دی؟ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تاکہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور اللہ ہرگز کسی جان کو مہلت نہیں دیتا جب کہ اس کی میعاد آ جائے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ مختصر تشریح سن لیجیے اس کی۔ ہر آدمی کے لیے سب سے بڑا مسئلہ آخرت کا مسئلہ ہے، مگر مال اور اولاد انسان کو اس سب سے بڑے مسئلے سے غافل کر دیتے ہیں۔ انسان کو جاننا چاہیے کہ مال اور اولاد مقصد نہیں بلکہ ذریعہ ہیں۔ وہ اس لیے کسی کو دیے جاتے ہیں کہ وہ ان کو اللہ کے کام میں لگائے، وہ ان کو اپنے آخرت بنانے میں استعمال کرے، مگر نادان آدمی ان کو بذات خود مقصود سمجھ لیتا ہے۔ ایسے لوگ جب اپنے آخری انجام کو پہنچیں گے تو وہاں ان کے لیے حسرت اور افسوس کے سوا کچھ اور نہ ہوگا۔ اس لیے مخلصانہ زندگی گزارنی چاہیے، منافقانہ نہیں۔ بس یہ نصیحت یاد رکھنا۔ مخلص آدمی اللہ کے خوف سے دبا ہوا ہوتا ہے، وہ زبان سے زیادہ دل سے بولتا ہے۔ منافق آدمی صرف انسان کو اپنی آواز سنانے کا مشتاق ہوتا ہے، اور مخلص آدمی خدا کو سنانے کا۔ اس لیے اللہ سے اپنا معاملہ بالکل بہت کلیئر کیجئے، اور جو کام کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہو وہ کام کرنے کی اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیے۔ اب پڑھیے میرے ساتھ۔ ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحمت کر، اور تو سب مہربانوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔